میرا محبوب جب آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے تو اوپر سے رحمت کی برسات شروع ہوتی ہے. فرمایا کہ میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کرنے سے پہلے خیال کیا کہ میرا قبلہ تو بیت المقدس ہے، میرا دل کرتا ہے بیت اللہ ہونا چاہیے کہ باب ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا. دل میں خیال آیا، نماز شروع کی، اوپر سے آواز آ گئی محبوبہ تیرے دل میں جو آواز نکالی تیرے چہرے میں آسمان کو دیکھا، تو آسمان کو دیکھتا تھا، میری رحمت تیرے دل کو دیکھتی تھی. نماز ختم نہیں کرنی، پہلے اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف پھیر دے. محبوبہ تیرے دل میں جو بات آ گئی نماز کے انتظار نہیں، تو نے جب آسمان کی طرف دیکھا میری رحمت نے تیرے دل کو دیکھا، تب تیرے دل کی بات مانتا ہوں، نماز نہیں تو مسجد حرام کی طرف چل جا. اگر کرنا تندوبا وجہ کا دستانا فلنولینک قبلۃ ترضیٰ. محبوبہ تیرے دل کے اندر بات آئی، تیرے چہرے میں تیری نگاہ نے میرے عرش مولا کی طرف دیکھا، تو میری رحمت کو دیکھتا تھا، میری رحمت تیری دل کو تکتی تھی. تیری دل کی آواز میرے آسمان سے رحمت کی برساتیں لائی ہے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے لال تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی امت کی عمر بتائی گئی. محبوبہ ہزار سال امت کی عمریں ہوا کرتی تھی. تیرے میرے محبوب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں خیال آیا، اللہ میری امت کی عمریں چھوٹی ہے، 60-70 سال کی عمر، پچھلی امت کی تو ہزار سال عمریں ہوا کرتی تھی. جب اتنی لمبی عمر تو اعمال بھی زیادہ کر گئی، میری امت کی عمر چھوٹی، اعمال میں پیچھے رہ جائیں گی، وہ امتیں آگے نکل جائیں گی. ادھر دل کی آواز بنی، ادھر سے اللہ نے فرمایا محبوبہ تیرے دل کی آواز جو ہے تیری امت کی عمر چھوٹی، لیکن غمگین نہ ہو، میں تیری امت کے ایک عظیم رات عطا کر رہا ہوں. ایک رات کی عبادت کرے گا خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ثواب ہوگا. محبوبہ تیرے دل کی آواز آئی، تیرے دل نے میری رحمت کی طرف نگاہ کی، میں اللہ نے رحمت کی برسات کر دی. تو میں ایک رات کی عبادت کرے گا 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے زیادہ ثواب نہیں دوں گا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں امت کا غم آیا کہ میری امت اعمال میں پیچھے نہ رہ جائے، بلکہ میری امت اعمال میں آگے نکل جائے. فرمایا بنی اسرائیل کا عابد 83 سال عبادت کرتا رہے، 83 سال عبادت کرتا رہے، ایک پل جھپک برابر اللہ کی نافرمانی نہ کرے، تیرا امتی ایک رات عبادت کرے اس سے زیادہ ثواب نہیں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں امت کی اتنی محبت ہے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات کے لیے نہیں امت کے لیے عشق و سجا ہے. جب بھی اوپر نگاہیں کی ہے اللہ نے دروازے رحمت کے کھول دیے. طرح کے پچھلی امتوں کی عمریں جو زیادہ ہوا کرتی تھی، اس امت کی عمر بڑی بھی ہے لیکن اعمال میں سب سے آگے نکل گئی. کیا اب تو میں تراویح میں دیکھ رہا تھا کہ پیچھے ساتھی ناراض بیٹھے تھے، پتہ نہیں کیوں اتنی بابرکت رات 27 کی رات کہ سمے کی جب رات ہوتی ہے تو فرشتے آسمان سے دنیا پہ آ جاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، اور فرشتے اعلان کر رہے ہیں آؤ اللہ کی رحمت کو لوٹو، اور ہم پیچھے بیٹھتے ہیں کہ تراویح ختم ہو جائے پھر دعا میں شریک ہو جائے. کیا ہمارے بد قسمتی کہ رمضان کے کتنا بابرکت مہینہ، تیری اور میری کی حیثیت
محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شروع ہونے سے پہلے صحابہ اکرام کو جمع کر کے فرمایا کرتے تھے، میرے صحابہ، اللہ کا ایسا مہینہ آ رہا ہے جو رحمت کا خزانہ بن کے آ رہا ہے، اس سے پہلے رمضان کی تیاری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تیار کرتے تھے۔ تیری میری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، جب رمضان کا چاند نظر آتا تو میرے محبوب کمر کس لیتے تھے۔ کیا مطلب؟ کہ زیادہ عبادت میں لگ جایا کرتے تھے۔ وہ تو منصوبہ کائنات ہے جس کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا، اور امت کی کیا حالت ہے۔ رمضان کا مہینہ اور نماز سے دور، رمضان کا مہینہ تراویح سے دور، تراویح نہیں پڑھتے رہتے تو کتنی ہماری بدقسمتی ہے۔ اللہ بھائی، تیری میری جی اللہ نے رحمت کا مہینہ بھیجا، اور بڑے کہ اللہ تعالیٰ اس امت سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت تیری میری وجہ سے نہیں، کملی والے کی وجہ سے، جس کے لیے اللہ نے کائنات بنائی۔ محبوبہ مجھے نہ بناتا تو آسمان اور زمین کا نظام نہ بناتا، یہ دنیا نہ ہوتی، یہ آسمان نہ ہوتے، یہ چاند و ستارے نہ ہوتے، یہ جنت جہنم، یہ کائنات کا کوئی ذرہ نہ ہوتا اگر تجھے نہ بنانا ہوتا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا اور سنوارا۔ کائنات کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جلوہ اور شان دکھانے کی، اس محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی فکر کی اور امت اپنے فکر سے دور ہو گئی۔ فرمایا کہ 27 کی رات اللہ سے آسمان دنیا میں تشریف لاتے ہیں، ہمیں بندہ کو میرے قریب نہیں آتا تو میں سفر کر کے تیرے قریب آ رہا ہوں۔ ہم محمد کریم کا امتی 1,24,000 کلوں کے انبیاء دنیا میں آئے، کسی کے لیے اللہ نے نہیں فرمایا کہ موسیٰ میں تیری امت کے لیے آسمان دنیا پہ آ رہا ہوں۔ آدم علیہ السلام کو نہیں کہا کہ آدم میں تیری امت کے لیے عرش سے اتر کے آ رہا ہوں۔ داؤد علیہ السلام کو نہیں کہا کہ داؤد تیری امت کے لیے عرش سے نیچے آ رہا ہوں۔ ابراہیم خلیل اللہ کو نہیں فرمایا کہ ابراہیم تو میرا خلیل ہے، تیرے ماننے والوں کے لیے عرش سے نیچے آ رہا ہوں۔ لیکن جب تیری میری باری آئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی باری آئی تو فرمایا کہ اے امت اپنی شان کو دیکھ، تیری وجہ سے نہیں، کملی والے کی وجہ سے میں اللہ عرش سے آسمان دنیا سے تشریف لایا۔ میں نے قرآن کو بھی لیلۃ القدر میں اتارا، وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اے محبوب کے امتی تجھے کیا خبر لیلۃ القدر کیا ہے؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ثواب، 83 سال 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ثواب تیرے لیے رکھ دیا۔ میں اتنا نہیں، فقط اتنا ثواب نہیں رکھ دیا بلکہ تنزل الملائکۃ والروح، میں آسمان سے فرشتوں کو اتار دیتا ہوں، آسمان سے فرشتے آتے ہیں، روح زمین کا چکر لگاتے ہیں، فقط فرشتے نہیں، فرشتوں کے سردار جبرائیل بھی تشریف میں آتا ہے۔ جبرائیل کی شان کتنی اعلیٰ، 1,24,000 انبیاء کا دیدار کرنے والا جبرائیل بھی امت کے لیے آسمان دنیا پہ فرشتوں کی جماعت لے کے آ گیا۔ 1,24,000 انبیاء کا مہمان بننے والا جبرائیل جماعت کے لے کے آ گیا۔ اے محمد کے امتیوں، اللہ آسمان دنیا پہ تشریف لے آئے، تو نہیں آتا تو وہ آ گیا، تو نہیں بنتا تو وہ بنانے کے لیے آ گیا، تو دوستی نہیں جوڑتا تو وہ آ گیا کہ اب تو آجا محمد کا امتی، میں اللہ تجھ سے محبت کرنے کے لیے عرش کو چھوڑ کے زمین پہ آیا ہوں۔ تجھے وہ مکان بخشا ہے جو 1,24,000 انبیاء کے کسی امتی کو مکان نہیں بخشا۔ اللہ عرش سے کسی نبی کی امت کے لیے نہیں آیا۔ جب تیرے میرے محبوب صلی اللہ
علیہ وسلم کی امت کی باری آئی تو اللہ نے محبت کی وجہ سے عرش کو چھوڑ کے امت کے قریب آ گیا. جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے اپنی مسلط چھوڑ دی جاتی ہے, اس کا استقبال کیا جاتا ہے. فرمایا محبوب کے امتیوں 27 کی رات تمہارا استقبال فرشتوں کی جماعت سے آئی ہے. اللہ نے اپنی عزت چھوڑ دی ہے کہ محبوب کی امت سے محبت ہے. کیا امت سے سو رہی ہے؟ اللہ آسمان دنیا میں تشریف لائے کہ آؤ سوالیوں مانگنے والے مانگو, مانگنے والے مانگو. اللہ نے روئے زمین سے فرشتوں کو چکر لگائے, روئے زمین سے فرشتے اعلان کر رہے ہیں محمد کے امتیوں اور ضرورت مانگنے کے لیے سوال لے کے آؤ, حاجت لے کے آؤ. اللہ آسمان دنیا پہ عطا کرنے کے لیے آئے ہیں, اللہ عطا کرنے کے لیے آئے. فرشتے اعلان کر رہے ہیں امتی سویا ہوا ہے, امتی سویا ہوا ہے, امتی سویا ہوا ہے. کتنی بابرکت رات ہے. ایک تو لیلۃ القدر کی رات ہے, 1000 مہینے سے افضل رات, ختم قرآن کی رات. میں ختم قرآن پہ ختم قرآن پہ جو دعا کرو اللہ قبول کرتا ہے. یہ تو ایسی رات ہے کہ مرد اور عورتوں کو اس رات میں حفظ کرنا چاہیے. لیلۃ القدر کے ثواب بھی ہے. ختم قرآن سے اپنی حاجت رکھ کے بیٹھے اللہ قبول کرتا ہے. اللہ قبول. دنیا کے بادشاہ دھوکہ کرتے ہیں, ان اللہ لا یخلف المیعاد. اللہ جو وعدہ کرتا ہے خلاف نہیں کرتا. ہمیں آسمان دنیا پہ آیا ہوا عطا کرنے کے لیے. وہ زمانے ہوا کرتے تھے ختم قرآن کی محفل میں عورتیں بھی کہا کرتی تھی ہم بھی دعا میں شریک ہو گئے. دعا ہو جائے اور پردے کے پیچھے ہمیں بھی شریک کر لیا جائے کہ ختم قرآن سے اللہ حاجتیں قبول کرتا ہے. ہم بھی اپنی حاجتیں دیکھیں. آج ہر عورتیں سو رہے ہیں. بڑا افسوس ہوتا ہے, دل دکھتا ہے جب ایسی بابرکت رات آ جائے اور ہم سوئے ہوئے نماز کے پڑھا. ارے بھائی کیا کسی کا کوئی فرق نہیں, کسی کو فرق نہیں. میں نے اپنا نقصان کر دیا. میں نے اگر رمضان میں اللہ کو ناراض کر دیا ہے, جبرائیل علیہ السلام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. صحابہ فرماتے ہیں محمد کریم اپنے نمبر سے سیڑھی پہ قدم رکھا, فرمایا آمین. دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا, فرمایا آمین. تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا, فرمایا آمین. کوئی دعا میں قدم آمین. صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ آمین تو دعا پہ ہوتی ہے, ہم نے کوئی دعا تو نہیں سنی, آپ نے آمین کیسے کہتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جب میں ممبر کے قریب آیا تو آسمانوں سے جبرائیل آیا. جبرائیل آیا, اس نے دعا مانگی, میں نے آمین کہا. جبرائیل مرضی سے نہیں آتا. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل تو بار بار آیا کر, تیرے ساتھ بیٹھنے کو جی کرتا ہے. تو جبرائیل نے فرمایا محبوبہ دل تو میرا بھی کرتا ہے آپ کی محفل میں بیٹھوں, لیکن میں اجازت کے بغیر آ نہیں سکتا. جب اجازت ملتی ہے تو میں آتا ہوں. محبوب ممبر کے قریب پہنچے, اوپر سے اجازت لے کر جبرائیل نوریوں کے سردار محمد کریم کی محفل میں آیا. دعا کی تباہ و برباد ہو وہ آدمی جو رمضان کا مہینہ پائے اور اللہ کو راضی نہ کر سکے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کرنے والا نوریوں کا سردار ہے اور آمین کہنے والا کائنات کا سردار ہے. نہ اس کی دعا میں شک ہے نہ اس کی آمین میں شک ہے. یقیناً وہ دعا اور یہ آمین قبولیت کا مقام رکھتی ہے. آج امت پریشان کیوں ہے کہ رمضان کا مہینہ پایا ہم نے اللہ کو راضی نہ کیا, تو امت سے پریشانی نہ آئے تو کیا ہے. آج جس سے تمہیں وہ شکوا کرتا ہے کیا مہنگائی ہے, پریشانی ہے, حالات ہے. کیوں حالات ہیں؟ ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا. آج ایک وہاں سے رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بھائی اگر اوپر پتھر جائیں گے تو پتھر ہی آئیں گے. یہ نہیں کہ ہم زمین سے پتھر پھینکیں اور اوپر سے پھول آئیں, ایسا نہیں ہے.
ہمارے جیسے آواز جائیں گے ایسے فیصلے آئیں گے. اگر ہم بدعمالیاں کریں گے اللہ کو ناراض کریں گے تو کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے خوشحالی کے فیصلے نہیں کرتے. یہی حالاتوں میں پریشان رہتے ہیں. تو بھائی اگر پریشانی ہے تو مسائل کا حل اللہ کے پاس ہے. مسائل کا حل اللہ کے پاس ہے. اپنے اللہ آج تو اللہ مسائل سننے آ جائے. اگر وزیر ہوتا ہے وہ عام کچہری لگاتا ہے تو ہر آدمی کہتا ہے کہ عام کچہری میں جاؤ اپنی ضرورت رہتے ہیں. اللہ نے آج عام کچہری لگا دی. مرد ہے عورت ہے بیمار ہے جو بھی ہے کوئی بھی جائز ضرورت ہے تمہیں رقم میں تمہاری ضرورت سننے کے بعد تم نہیں آیا لیکن آیا ہے تمہارے پاس. ہم سوئے ہوئے ہیں اللہ نے تو عرش معلیٰ سے چھوڑ کے تیری میری وجہ سے نہیں محمد کریم کی محبت کی وجہ سے اس امت کو تیار کیا. ہم اللہ کو بہت معبود ہیں. اللہ کو بہت محبت کرتا ہے. اس لیے تو اللہ نے اتنی بڑی نعمت رمضان کی ہر رات لیلۃ القدر چھوڑی. ہمیں کی قدر کے لیے ہر رات لیلۃ القدر اور بے قدر کے لیے سکون لیلۃ القدر. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اس دعوت کو خدا کی عبادت کو توفیق عطا فرمائے.